ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 122 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے لے کر 93 تک کی آیات کا ترجمہ۔ آج کے لیسن میں ہم سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلق درس کا آغاز کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کی۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا مگر یہ کہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر یہ کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے اس کو اس بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بننا چاہتے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے۔ کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسایا میںھ پتھروں کا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرمین کا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دو تھے، لیکن ایک اور ان کی بیوی تھی حضرت قطورہ، اس کی اولاد میں سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے مدین ان کا نام تھا، اور پھر قوم بھی اسی کے نام سے مدین کے نام سے تھی، اور پھر اسی نام سے ہی شہر کا نام تھا مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس ایک اللہ کے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بے شک تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وقت کا پیغمبر اللہ کی حجت بن کے۔ اب ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں موجود تھیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپو اور تولو پورا پورا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ اصلاح کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور راستوں میں مت بیٹھ جایا کرو ہر ایک کے راستے میں، راہگیروں کو روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے۔ من آمن بہ وتبغونها عوجا، جو ایمان لے کر آیا ہو اس کے اوپر اور ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہو، عیب تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے۔ فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر ہم نے تمہیں بڑھا دیا، دیکھو پھر کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ ایمان لے ہی آیا اس پر جو نازل ہوا ہے مجھ پر۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر ہے وہ فیصلہ فرمانے والا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، کہنے لگے وہ سردار جو غرور اور تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم میں سے کہ اے شعیب اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ہم ضرور تجھے نکال دیں گے اپنے علاقے سے، اپنی بستی سے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا قال اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اسے ناپسند بھی کرتے ہوں تب بھی ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگر بالفرض ہم دوبارہ تمہاری قوم میں واپس آ جائیں اور میرے ساتھی بھی دوبارہ کافر ہو جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم واپس آ جائیں اسی سٹیج پر جس پر ہم پہلے تھے، ہاں مگر اللہ ہی کوئی فیصلہ کر لے جو ہمارا رب ہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، اور اللہ پر ہمارا توکل ہے، بھروسہ ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا، اور کہنے لگے اے ان کی قوم کے سردار اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے انکم اذا لخاسرون، تو تم نقصان اٹھاؤ گے، یعنی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو وہ ایسے ہو گئے اس بستی میں جیسے کہ وہ اس میں رہتے ہی نہیں تھے، تباہ و برباد ہو گئے۔
الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خود خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف منہ پھیر کر ان کی طرف دیکھا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ، اور میں نے تو بڑی نصیحت کی تھی، لَكُمْ، تمہیں، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ تم توحید کے راستے پر آ جاؤ تو ایسے کافروں کے اس انجام کے اوپر میں دکھ کیوں کروں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔